اوتاد کیونکہ بستی سے دور بنی ہوئی تھی، اس لیے گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کی بے چارگی دیکھ رہا تھا، اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے پڑھائی بند کر دی اور چراغ بجھا دیا اور حصار ختم کر کے باہر آ گیا۔ وہ میرے پیروں میں پڑ گیا، بولا مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، تم نے یہاں فرعونیت قائم کر رکھی تھی، میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے وڈیرے کے گھر میں آگ لگتی اور اس کی بھینسوں کو مرا ہوا دیکھا ہے۔ بولا یہی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ میں نے کہا اچھا وعدہ کرو کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ بولا وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بیٹھو، میں نماز سے ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے اوطاق میں چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا۔ اچانک ایسا لگا کہ کسی نے مجھے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا۔ میں گھبرا گیا اور پھر اس نے مجھے اٹھا کر جو زمین پر پٹخا تو میرا جوڑ ہل گیا۔ اگر سر زمین سے لگ جاتا تو پھٹ جاتا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی دعا پڑھتا، شنکر کی مکروہ ہنسی مجھے سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا تو میرے سامنے کیا ہے؟ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، تو حصار میں بیٹھا تھا تو میں مجبور تھا، اب آ۔ اور اتنے میں پھر مجھے کسی نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا۔ بے ساختہ میرے منہ سے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ نکلا۔ ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ میں دوبارہ اس نادیدہ گرفت سے آزاد ہوا تو ہوا، مگر کسی نے شنکر کو پھر اسی طرح اٹھا کر پٹخ دیا جیسے پہلے مجھے پٹخا تھا۔ اب مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے فوراً حصار کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ خطرناک عمل آدمی کو مارتا تو نہیں، مگر ظالم کو مظلوم اور مجبور ضرور بنا دیتا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے میاں صاحب کھڑے ہیں اور اشارے سے مجھے منع کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور عمل کے الفاظ پڑھنے لگا۔ میاں صاحب نے پھر اشارے سے منع کیا، مگر میں نہ مانا۔ میاں صاحب ایک دم غائب ہو گئے۔ ایک دو نمازی شور شرابہ سن کر ادھر آ نکلے تھے اور حیران و پریشان یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شنکر کی اٹھا پٹخ بند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں مسجد کو چلا گیا۔ واپس آ کر دیکھا تو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وڈیرا علی حسن میرے پاس آیا اور بولا سائیں اس کا اب کیا ہوگا؟ یہ پلٹ کر ہم لوگوں سے انتقام نہیں لے گا؟ میں نے کہا نہیں، اب یہ ایک کیچوے سے زیادہ بے ضرر ہے۔ اس کے ہاتھ پیر کوئی ڈاکٹر نہیں جوڑ سکتا اور اس کا سب علم ختم۔ اس کے گاؤں اطلاع کروا دینا کہ اسے آ کر لے جائیں۔ یوں یہ سارا دھوم دھڑکا کر کے میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ کسی کو کچھ خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا بڑا طوفان آ کر گزر گیا۔ گھر والوں نے چھالوں کے متعلق پوچھا تو بتایا کہ شاید گرمی سے یہ دانے نکل آئے تھے جو پھنسیوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ زخم بھی مندمل ہو گئے، مگر ان کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھو بازو پر اور پیٹھ پر۔ میں تمہیں یہ واقعہ نہ بتاتا کہ ایسے عاملوں اور شعبدہ بازوں سے کئی ٹاکرے ہوئے، مگر اس واقعے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں خالی سا ہو گیا ہوں۔ بیٹھک میں محافل کے دوران بزرگوں اور بڑے سرکار کی جو ارواح ذکر اذکار کے دوران تشریف لایا کرتی تھیں، ان کی آمد بند ہو گئی۔ ایک ماہ تک نہ میاں صاحب آئے نہ کوئی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اب تو میں پریشان ہو گیا۔ میں شاہ جی کے مزار پر گیا، فاتحہ پڑھی اور مراقبہ کیا۔ شاہ جی سے بات ہوئی تو فرمانے لگے میاں صاحب اور ساری ٹیم تم سے ناراض ہیں۔ فرمانے لگے کہ میاں صاحب اور ساری ٹیم تم سے ناراض ہیں، تمہیں میاں صاحب نے منع کیا تھا کہ شنکر کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا شاہ جی وہ کتنا ظالم آدمی ہے، آپ نے دیکھا۔ میں سنی سنائی کی بات نہیں کر رہا، مگر جب وڈیرے کے گھر آگ لگی کیسی افراتفری مچی ہوئی تھی اور اس کا بچہ کیسے چیخیں مار رہا تھا۔ وڈیرے کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے میری حمایت کی تھی۔ شاہ جی نے کہا سب ٹھیک ہے، عبداللہ تمہیں برداشت کرنا سکھایا گیا ہے۔ تم نے مخلوق کی بھلائی یا اس کے ظلم کی وجہ سے نہیں، اصل میں اپنے غصے کی وجہ سے اسے مارا، بس یہ غلط بات تھی۔ ہماری ٹیم کا کوئی آدمی اپنے مفادات کی کبھی بات نہیں کرے گا۔ تم نے اسے خالصتاً اپنے غصے کی بنیاد پر نقصان پہنچایا ہے جو بڑوں کو برا لگا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں سسپینڈ یعنی معطل کر دیا گیا ہے۔
میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہا انتظار کرو۔ میں نے شاہ جی سے دعا کے لیے کہا اور واپس آ گیا۔ اچانک ایک دن میاں صاحب آ گئے اور بولے تمہیں ہر ہفتے کسی مسجد کا وضو خانہ اور بیت الخلاء صاف کرنے ہوں گے اور 3 ماہ تک ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کچھ اور؟ کہا ایک بیمار ہے، وہ موت کے منہ میں جانے والا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے گندی بو آتی ہے، اس کے گھر والے تک اس سے بیزار رہتے ہیں، تمہیں روزانہ اس کی تیمارداری کرنی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جمعدار، بھنگی، مستری اور نرس کا کام میں کروں گا کیسے؟ کہا اس کے اسباب بنا دیے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر تو معافی مل جائے گی۔ بولے مجھے کیا پتا، تم نے کون سی میری بات مانی تھی جو میں تمہیں بتاؤں؟ یہ تو بڑے سرکار کی مرضی پر منحصر ہے۔ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ یہ سب کام میں نے کیے اور کیسے کیے مت پوچھو، بس کر دیے اور خوب دل لگا کر کیے۔ انہی کاموں کے دوران ایک دن خواب والے بزرگ کی زیارت ہوئی۔ بولے کچھ نہیں، مسکرا کر چلے گئے۔ پھر 1 ہفتے بعد خواب میں تشریف لائے اور کہا تمہاری معافی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا بغداد سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں بھی آئیں گے اور تمہاری نئی پوسٹنگ اور ترقی کے احکامات تمہیں انہیں سے ملیں گے۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ بزرگ بغداد سے تشریف لائے، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے دنیاوی پیری مریدی کے کام کا بھی کہا۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے ضد کی، میں نے قبول کیا، لیکن بعد میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، پیری مریدی میرا کام کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا، پھر کہا تم انہیں منع کر دینا، تمہاری جو ڈیوٹی ہے انجام دیتے رہو۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اعتراض کرنے والوں کو ظاہری کوئی اعتراض نہ رہے کہ تم ایسے ہی خالی خلی بابا ہو۔ میں نے کہا اس سے کیا فائدہ جب میری ڈیوٹی سب لوگوں سے پوشیدہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں دونوں جگہ کام کرنا ہے، کچھ لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور باطنی نظام میں بھی خدمات انجام دینی ہے۔ سنو، تمہاری معطلی سے ترقی تک تمہارے لیے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں۔ تمہاری خدمات پہلے 2 شعبوں قادری اور چشتی تک محدود تھیں، مگر اب تمہیں 4 سلسلوں اور تمام خانوادوں میں اجازت دی گئی ہے۔ جو فرد تمہارے پاس آئے، تم سے تعلق رکھے، ہمارا ایک شعبہ اس پر نظر رکھے گا، اسے ڈھیل دی جائے گی، وہ چاہے تو تمہیں اچھا سمجھے، چاہے تو برا سمجھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟